توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، عموماً خصوصاً ہمارے آخری نبی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، میرا موضوع سخن ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق. یوں تو شریعت اسلامیہ نے جس زاویے اور جس گوشے سے بھی دیکھا جائے ہمیں بھرپور رہنمائی کی ہے. آج ایک سوال ہے، اسی کے جواب میں نے اس موضوع کو رکھا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا یہ کب بن سکتے؟ من جملہ اگر اس کا جواب دیا جائے اور غور و فکر کر کے جواب دیا جائے تو یہی جواب ملے گا کہ جب مسلمان اپنے آپسی حقوق کو سمجھیں گے تبھی جا کر کے ایک دوسرے کے غمخوار اور ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن سکتے. اسی جواب کی تفصیل کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوں تو ہم جانتے ہیں ایک مشہور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حق بتلایا وہ 6 حقوق ہیں. وہ عمومی طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں. اشارتاً میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دوں چونکہ میں اس سے ہٹ کر حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو سلام کریں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں جائیں، کوئی نصیحت ہم سے طلب کرے تو صحیح نصیحت کریں، صحیح مشورہ دیں. یہ تمام حقوق کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں جس کا شریعت نے ہمیں بھرپور رہنمائی کی ہے. میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ کچھ حقوق کا تذکرہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلا حق آپسی محبت. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے اور یہی مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے. اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ. اور پھر آگے فرمایا کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے درمیان محبت کیسے ہوگی؟ جس محبت سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. بتلایا میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں ایک سی چیز کی جانب، جب تم اسے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ اس سے محبت بڑھ جائے گی اور اس محبت سے ایمان بڑھ جائے گا اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو جنت میں داخل کرے. اور یہ محبت یہی نہیں بلکہ اگر انسان محبت کر لی جائے تو اللہ کی محبت ایسے بندوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا
کہ میں آپ سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا واقعتاً تم ایسے ہی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، مجھے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے، اس کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ خوشخبری ہو تیرے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تو میری محبت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، اور جو شخص میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی زیارت کو جاتا ہے صرف اور صرف میری رضا کے خاطر تو میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص میری خوشنودی کے لیے اپنے بھائی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدسی۔ گویا کہ ہم ایک دوسرے مسلمان سے محبت کریں تو جو ذریعہ ہمارے لیے ہے جنت میں داخل ہونے کا، وہی ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حق اس خطبے میں جو بتلایا گیا، پہلا حق کہ انسان ایک مومن دوسرے مومن سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ دوسرا حق آپس میں خندہ پیشانی سے ملے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، سالہ سال گزر جائے بات چیت تک بند کر دیتے ہیں، راستے میں مل جائے تو اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایمان والے کا سیوا نہیں، بلکہ خندہ پیشانی سے ملنا یہ ایک ایمان کا سیوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی بھی مومن کے لیے 3 دن سے زیادہ ناراضگی جائز اور درست نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل لے۔ تو میرے بھائیوں، خندہ پیشانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بتلائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق۔ کہا کہ چھوٹی سی چھوٹی معروف چیز کو تم حقیر نہ سمجھو، گرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی اور مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنے جائیں، ہماری کیا بگڑ جائے گی، ہمارا کیا خرچ ہو جائے گا؟ لیکن بتلایا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے دل کے اندر یا اس کے دل کے اندر کوئی رنجش ہمارے تعلق سے ہو، کوئی تکلیف ہو، تو وہ تکلیف دور ہو جاتی۔ تو ایک دوسرا حق تھا خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے۔ تیسرا حق مسلمانوں کے درمیان ہمدردی ہو۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے جو ہمارے معاشرے سے مفقود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمدردی کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بیوہ کو دیکھ کر ہمارے دل میں تکلیف نہ پہنچے، ایک یتیم بچے کی پریشانی کو دیکھ کر ہمارے دل میں تکلیف نہ ہو، ایک پریشان حال شخص کو دیکھ کر ہمارے دل میں مدد کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو یہ ہم کون سی محبت کرنے والے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے اندر بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے دور کو اگر دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، تو ہمدردی کی مثال کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے۔ کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لوگ صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار پر سخت تھے، لیکن آپس میں بڑے رحم دل تھے، ہمدرد تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من كان معه فضل زهر فليعد به على من لا زهر له ومن كان معه فضل زاد فليعده به
علی من لا زاد له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کا جذبہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص کے پاس ایک سواری سے زائد سواری ہو، اس کی ضرورت سے زائد سواری ہو، اسے چاہیے کہ اس شخص کو عطا کر دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. اور پھر کہا کہ جس شخص کے پاس اپنے کھانے سے زیادہ کھانا ہے، اسے چاہیے کہ اس شخص کو وہ کھانا دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے. راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کئی باتیں بیان فرمائی، یہاں تک کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہمارے پاس جو بھی زائد چیز ہے وہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے دے دینا چاہیے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے. اب دیکھیں اس ہمدردی کا جذبہ تو درکنار کچھ بھی مدد کو تیار نہیں ہوتی. کچھ بھی ہو جائے اگر ہم اپنے ہاتھ سے مدد کر دیں یا دوسرے سے مدد کروا دیں، ہمارے پاس نہ ہو دوسرے سے مل جل کر مدد کروا دیں، یہ بھی نہیں ہو پاتا. آگے دیکھیے کس طریقے سے اس حدیث کے بعد کیا کیا معاملہ ہوا. حضرت انس، صحیح بخاری کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کیا جذبہ تھا صحابہ کرام کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا، اخوت و محبت ان کے درمیان پیدا کر دی. سعد بن ربیع انصار مدینہ میں سب سے مالدار شخص تھے. اس وقت سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ انصار کے لوگ جانتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے مالدار شخص ہوں، لہذا آج میں اپنے مال کا 2 حصہ کر دیتا ہوں اور میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک حصہ تمہارے لیے اور ایک حصہ میرے لیے. اور یہ بھی یاد رکھو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو جسے تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دعا دی، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ رب العالمین تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال میں برکت دے. راوی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر کے مالک ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر زردی رنگ دیکھ لیا تو آپ نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرنے لگے کہ ایک گٹھلی کے مانند سونا دے کر کے میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اولم ولو بساط، کہ تم ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو بات یہاں کہنا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ جذبہ کیا تھا کہ پورے مال کو تقسیم کر دینے پر تیار ہو گئے، اور یہی نہیں بلکہ ایک بیوی جو پسند ہو اسے میں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو. تو یہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا. لیکن اس جذبے کو آج ہم نے فراموش کر دیا. ہم نہیں کہتے کہ مال و دولت دے دیا جائے، لیکن کم از کم ان لاچاروں کی مدد تو ہونی چاہیے. معاشرتی طور پر اپنے مال سے یا ہماری 2 بول سے یا ہماری 2 باتوں سے کوئی دوسرا شخص بھی مدد کر دے جائے تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے کو بھی فائدہ. تو یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق، اگر ہم مدد نہیں کر سکتے، کوئی لاچار شخص ہے تو اس کے لیے سفارش کریں. سفارش کیسے؟ کوئی شخص ایسا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کمپنی میں اسے جاب نہیں مل پاتا یا کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا، اور معاشرے کے اندر ہماری پہنچ ہے، ہمیں لوگ جانتے ہیں، ہماری باتوں کو لوگ مانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لاچار شخص کو کسی کام میں لگا دیں یا کسی کمپنی کے پاس جا کر 2 باتیں کر کے اسے کہہ دیں کہ یہ لاچار شخص ہے، حلال روزی کما کر کے کھانا چاہتا ہے، لہذا آپ اسے اپنے دکان میں یا اپنی کمپنی میں رکھ لیں اور یہ انتہائی عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرے گا. تو یاد رکھیے یہ ہماری جانب سے صرف ہماری 2 بول، اس لیے کہ معاشرے کے لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں، اس کی وجہ سے لاچاری اس کی ختم ہو جائے. اور اسی کی تعلیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی.
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، کہ جو شخص نیک کی سفارش کرتا ہے، نیکی کی سفارش کرتا ہے، اس کا ایک حصہ اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے، اسے اس کو حصہ مل جاتا ہے، اور جو شخص کسی برائی کی سفارش کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، کوئی مانگنے والا آتا، کوئی طلب کرنے والا آتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح سے پہچان نہیں پاتے، تو آپ صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیتے کہ جب کوئی سائل یا مانگنے والا ہمارے پاس آئے تو تم اس کی سفارش کرو، تم بتلاؤ، اور اسے میں کچھ دے دوں، کچھ عطا کر دوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نبی کی زبانی کچھ نہ کچھ اس کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ کوئی پریشان ہے، اپنی پریشانی اگر بیان بھی کر دے، بس سن کے یوں ہی گزر جاتے۔ اگر ہماری پہنچ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے بندوں کی خود نہ مدد کریں تو سفارش کر کے کسی کام میں لگا دیں، اسی سے نہ محبت ہوگی، اسی سے تو بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ تو یہ چوتھا حق تھا۔ حقوق تو اور ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ایک اور حق، ایک پانچواں حق، آپس میں تعاون کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ تعاون بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہا کہ نیکی کے کاموں میں، حلال اور جائز چیزوں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور حرام اور ناجائز چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بچو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور اسی جذبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہے، جس دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی پہنچاتی۔ اور اس سے مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ کہا کہ جو شخص کسی مومن کی تکلیف کو اس دنیا کے اندر دور کر دیتا ہے، قیامت کے دن ایسے بندے کی تکلیف کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دے گا، اور جو شخص کسی تنگ حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی اور اخروی تنگ حالی کو دور فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور اس طریقے کی حدیثیں صحیح الترغیب والترہیب کے اندر بہت ساری ہیں۔ ایک لمبی روایت مجھے یاد آ رہی ہے لیکن وقت نہیں، صرف ترجمہ آپ کے سامنے بیان فرما دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا گیا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ پھر بیان فرمایا وَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، ایک مسلمان کو خوشی پہنچانا، ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کر اسے خوشی پہنچانا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور اس کے بعد یہ کے بعد کئی مشکلات کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا او تکشف عنہ دینا او تطرد عنہ جوبا ولأن امشی مع اخ فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شهرا۔ اس کے بعد کہا آپ نے خوشی کس طریقے سے پہنچاؤ، اس کے قرض کو دور کر کے، اس کی بھوک کو دور کر کے، اس کی پریشانیوں کو دور کر کے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی تکلیف کو دور کر دوں، یہ جائے کہ ایک مہینے تک مسجد نبوی میں طواف کروں۔
اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی ایک بھائی کی تکلیف دور کرنا یہ زیادہ کارگر اور ثواب والا عمل ہے، کس سے؟ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ثواب۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 حقوق ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا حق آپس میں محبت، دوسرا حق خندہ پیسانی سے ملنا، تیسرا حق ہمدردی آپس میں ہو، چوتھا حق تعاون کا جذبہ ہو، اور پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنا ہو۔ یہ 5واں حق ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے۔ اور ایک حق، یہ چوتھا حق تھا، 5واں جو حق تھا، آپس میں اگر کوئی نہ ہو تو سفارش کر کے کسی کو کام میں لگا دے۔ یہ 5 حقوق ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین اس سے ہمارے دلوں میں بھائی چارگی کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور